اس طرح ہے کہ ملازمین کا تقریباً 11-12 دنوں کا ایک دھرنا ان کے مطالبات کے حق میں ہم نے بٹھایا تھا۔ دھرنا ہم نے ختم نہیں کیا، عدالت کی طرف سے ایک آرڈر آیا، ایک شارٹ آرڈر تھا کہ آپ دھرنا ختم کریں، اور گورنمنٹ کو بھی آرڈر دیا کہ 2 دن کے اندر اندر اپنے ملازمین کے جتنے بھی مسائل ہیں اس پہ باقاعدہ ایک کارروائی کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ تو خیر وہ پھر عدالتی کارروائی تھی، وہ 2 دن کے بجائے وہ پھر لمبا ہوتا گیا۔ فائنلی پرسوں کورٹ نے جو ہمارا کیس تو خیر ہمارا نہیں تھا، کسی اور نے جا کے کیس لگایا تھا، وہ کیس ڈسپوز آف ہو گیا، اور اس میں یہ انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز گورنمنٹ کو دی کہ ملازمین کے جتنے بھی مطالبات ہیں یا جتنا پروگریس ہوا ہے اس پہ جو ہے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کرے 30 دن کے اندر اندر۔ تو پرسوں کا یہ ججمنٹ آیا ہے۔ اب ہمارے پاس ایک بہت بڑا جواز، قانونی جواز بن گیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں، عید کی چھٹیاں ہیں، عید کی چھٹیوں کے بعد ہمارے ابھی جتنے بھی پیش رفت مذاکراتوں کے وہ تو سارے ہم نے کر دیے۔ تو اس پہ گورنمنٹ کیا فیصلہ لیتا ہے، گورنمنٹ نے کیا مائنڈ بنایا ہے، یہ اب عید کے بعد پتہ چلے گا۔ البتہ ہمارے طرف سے، گرینڈ الائنس کی طرف سے جتنے بھی مذاکرات ہونے تھے وہ ہو چکے، اور باقاعدہ اب عدالت کی طرف سے بھی ان کو انسٹرکشنز جاری ہو چکے کہ آپ ان کے مطالبات حل کر دیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے فوراً بعد گورنمنٹ جو ہے ہمارے مطالبات پہ ہمیں ایک خوشخبری دے گی۔ بالکل ہم نے یہ باقاعدہ اعلان کیا تھا کہ ہم دھرنا اپنا احتجاج ختم نہیں کر رہے، اس کو مؤخر کر رہے، اور اس کا بنیادی اس کے پیچھے پس منظر بھی یہی تھا۔ ہم نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ عدالت بیچ میں آ گیا اور ایک CP کانسٹیٹیوشنل پٹیشن بھی کورٹ میں کسی نے جمع کیا ہے، تو ہم نے کہا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں، عدالت کا بھی انتظار کرتے ہیں، اور تقریباً ہمارا مہینہ کورٹ میں گزر گیا۔ اب کورٹ کی طرف سے بھی کیس ہمارا فائنل ہو چکا ہے، ہم نے جتنے بھی مذاکرات کرنے تھے وہ بھی ہو گئے۔ تو عید کے بعد گورنمنٹ، ہم پر امید ہے کہ گورنمنٹ ہمارے مطالبات پہ ہمارے جو نوٹیفیکیشنز ہے، جو ہمارے مسئلے ہیں وہ حل کر کے دیں گے۔ حل نہیں ہوئے تو ظاہر ہے ملازمین کے پاس مذاکرات کے بعد پھر آپشن وہی احتجاج کا رہتا ہے۔ تو اس پہ جو ہے ہم عید کے بعد جب گورنمنٹ کا باقاعدہ ایک رسپانس آئے گا وہاں ان کے طرف سے، اس کے بعد ہم بیٹھ کے اپنا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ مطالبات ہمارے جتنے بھی 17، 18 یا 19 نکات جو ہمارے مطالبات ہیں وہ عمومی مطالبات ہیں، یعنی وہ ایک خاص محکمے کے حوالے سے نہیں ہے یا ایک خاص ملازم طبقے کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کامن مسائل ہیں۔ اس میں تمام ملازمین کے مسئلے ہیں، اور اگر یہ حل ہوں گے تو تمام کے لیے اس میں خوشخبری ہوگی۔ دیکھیے ہمارے پاس اب عدالتی فیصلہ بھی آ گیا ہے، حکومت نے اب حالت میں رسپانس دینا ہے۔ ہم نے احتجاج بھی کیا، اور گورنمنٹ کا یہی کہنا تھا کہ آپ احتجاج نہ کریں اور بیٹھے اور مذاکرات کریں، تو ہم نے وہ مذاکرات بھی کیے ان کے ساتھ، کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا ہے، حکومت کو ٹائم بھی دے دیے۔ ہمارے پاس جو ہے اب مزید جو وہ گڈ جیسچر کہتے ہیں وہ دینے کے لیے میرا خیال ہم نے اپنے جتنے بھی آپشنز تھے وہ استعمال کر لیے۔ تو آخری آپشن وہی مذاکرات تھا، مذاکرات بھی ہو گیا ہے۔ تو امید ہے کہ اس مذاکرات کے نتیجے میں جو سفارشات کمیٹیوں نے فائنل کیے اس پہ گورنمنٹ کوئی فیصلہ، بہتر فیصلہ کرے، ملازمین کے حق میں بھی، حکومت کے حق میں بھی، اور وہ جو ہمارے مسائل ہیں اگر وہ مسائل ملازمین کے حل ہوتے تو اس کا باقاعدہ امپیکٹ جو ہے وہ عوام پہ اور عام لوگوں پہ بھی پڑیں گے۔ تو میرا خیال ہے اب حکومت کو جو ہے سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ موجودہ گورنمنٹ، اس میں شک نہیں ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آیا ہے پولیٹیکلی ان کے جو فیصلے ہیں کامن جو عام عوام ہے، عام عوام کے حساب سے دیکھا جائے وہ الگ اس کے پرسپشنز ہے، لیکن ملازمین کے حوالے سے اگر کہا جائے موجودہ گورنمنٹ نے ایک بڑا کام تو بیلیوننٹ فنڈ کا کیا ہے، ملازمین کو ہیلتھ انشورنس پالیسی بھی موجودہ گورنمنٹ نے دی ہے۔ اس طرح سیکریٹریٹ کے لیے کچھ پیکیجز بھی ملازمین کے لیے، سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو دیے، لیکن اس کے باوجود جو ایک گڈ جو اوپینین بننا چاہیے وہ گورنمنٹ کے ابھی تک نہیں بنے، اور اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پچھلے 10-11 مہینوں سے گورنمنٹ کے خلاف ملازمین، مختلف محکموں کے ملازمین احتجاج پہ، کبھی پریس کلب کے سامنے آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیمپ لگے ہوتے ہیں، کبھی اسمبلی کے سامنے، اب حال ہی میں ملازمین پورے گرینڈ الائنس کا دھرنا۔ تو یہ جو چیف منسٹر صاحب ہے، ان کا جو ٹیم ہے، وہ ان چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔
पंजाब में भी एहतजाज हुआ, KPK में भी एहतजाज हुआ, इवन इस्लामाबाद में भी हुआ, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को पॉलिटिकली डील किया और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट को गया। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो है अच्छे काम करने के बावजूद भी डिसक्रेडिट होता है। तो उसके पस मंज़र बहुत सी चीज़ें हैं। एक तो CM साहब के जो कैबिनेट है उसमें कुछ मिनिस्टर्स उनके बिल्कुल करीब है, कुछ मिनिस्टर्स कुलम उनके ख़िलाफ़ है, और एक थर्ड ग्रोह है जो इधर भी है और CM साहब के पास भी है। और ये जो थर्ड ग्रोह है ये बड़ा ख़तरनाक है। उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स भी कुछ मिले हुए हैं। तो वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ है, और वही लोग हैं जो डिस्टेबिलिटी पैदा करती है सियासी गैर इस्तेकाम, और इसी तरह मुलाजमीन के हवाले से गवर्नमेंट और आवाम के बीच जो है दूरियाँ पैदा करती है। तो इन चीज़ों का जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब बेहतर इसको देख सकते हैं। वो इसको इंटरोगेट करे, इंक्वायरी करे कि ये चीज़ें क्यों इस तरह हो रही है। आवाम या मुलाजमीन का जो राय अमा है वो क्यों गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दिन ब दिन होता जा रहा है। उसके बावजूद PSDP के हवाले से अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने जो पुराने स्कीम थे वो सारे कंप्लीट किए, मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये क्रेडिट उनको नहीं मिल रहा है। तो वो वजूहत जो है वो इनको ख़ुद देखना चाहिए। हमने कई जगह पे कई जगहों पे इनका इशारा किया है, लेकिन आज तक जो है वो CM साहब इन चीज़ों को सही तरीके से देख नहीं पा रहे। नौजवान है, ख़ुसूसन जो बेरोज़गार नौजवान है। आप देखें जो जदीद दुनिया है वेस्टर्न, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसानी आबादी बिलखसूस जो यूथ है उसको वो लोग एक एसेट समझते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट, जब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम नहीं करेंगे तो सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट या जो सोशो इकनॉमिक सेक्टर्स है वहाँ पे डेवलपमेंट के असरात आपको नज़र नहीं आएंगे। तो बेरोज़गार नौजवानों के हवाले से गवर्नमेंट बहुत से इनिशिएटिव्स ले सकती है, लेकिन इस फील्ड में खातिर ख़्वाह में नज़र नहीं आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, किसी भी हवाले से नौजवान जो है अभी तक मायूस है। लाखों लोग बेरोज़गार है और वैकेंसीज़ विकेंट पड़ी हुई है, तकरीबन 70,000 के करीब पोस्ट इस वक्त विकेंट है। तो नौजवानों को जो है इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत बड़ी हमारे पास एसेट है, एक बहुत बड़ा लॉट है जिसको हम प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हम यूथ पॉलिसी नहीं ला सके। यूथ पॉलिसी आएंगे तो आप जो है फिर यूथ पे काम कर सकेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे काम कर सकेंगे। और जब हम ख़ुद अपने आप को चेंज करेंगे, ह्यूमन जो साइकोलॉजी है वो चेंज होगा, उनके टैलेंट सामने आएगा, तो उसके बाद जो है आप डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं।